خان نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت اہم کیس کی سماعت جاری ہے۔ آج اس کی 27ویں سماعت تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ عمران خان کی اس درخواست کی کیس کی اور اس حوالے سے اس کیس کی سماعت کر رہی ہے اور یہ 5 ماہ سے جاری ہے۔ اس کیس میں آج عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل مکمل بھی ہو گئے۔ اگلی سماعت 9 جنوری کو ہوگی، جس میں حکومت کی جانب سے مخدوم علی خان دلائل دیں گے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے 8 ماہ قبل حکومت سنبھالتے ہی جو پہلا فریضہ انجام دیا تھا وہ نیب قوانین میں ترامیم تھی۔ ان ترامیم کے تحت آج تک 300 کے قریب سینکڑوں ارب روپوں کے کرپشن کیسز راتوں رات فارغ کر دیے گئے اور حکومت کے بڑی شخصیات اس سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ نیب قانون میں ترامیم سے متعلق آج عمران خان نے کہا کہ ترامیم کے بعد پاکستان میں بڑے مفرور لوگوں کے چن کر کرپشن کیسز معاف کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ زیر بحث آیا۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہونے سے متعلق اپنے دلائل میں کہا کہ موجودہ اسمبلی نے لوگوں کا اعتماد توڑا اور موجودہ رجیم کرپشن کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اسمبلی نامکمل ہے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ بات پہلی مرتبہ زیر بحث آئی ہے جس میں وزن ہو سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اسمبلی سے باہر ہو تو وہ فعال کیسے ہوگی۔ اس موقع پہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کا جانبدار نقطہ نظر ہے کہ اسمبلی نامکمل ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں ہونا یا نہ ہونا ایک سیاسی سوال ہے۔ سیاسی معاملے پر عدالت کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف تھا کہ استعفوں کا سوال سیاسی نہیں آئینی ہے۔ اسی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا سینٹ میں نیب ترامیم پر بحث ہوئی تھی، جس پر جناب خواجہ حارث نے بتایا کہ سینٹ سے بھی ترامیم بغیر بحث منظور کرا لی گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جب ایوان میں قانون پر بحث ہی نہ ہو تو استعفے کے علاوہ کیا حل ہے۔ گزشتہ روز بھی کیس کی سماعت کے دوران بہت دلچسپ ریمارکس سامنے آئے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن میں کہا تھا کہ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی ہیں جو مکمل ہی نہیں۔ اس نقطے پر قانون نہیں بلکہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا عدالت نے کہا کہ جواب نہیں مل رہا۔ نیب قانون کے غلط استعمال سے کئی افراد کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے۔ کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے موقف اختیار کیا کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترامیم کرنے والوں کو ہی ہوا۔ ترامیم کی نیت ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے؟ جب سسٹم تباہ ہو رہا ہو تو عدلیہ مداخلت کرتی ہے۔ یقینی طور پہ نیب ترامیم سے جو کایا پلٹی ہے ان تمام مقدمات کی، ان کیسز کی اور ان سزاؤں کی جو کہ پچھلے 3.5-4 سال کے دوران ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو کرپشن کے بڑے الزامات والے کیسز تھے، اس حوالے سے جو تمام پیش رفت ہوئی ہے وہ سب اس وقت تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی تو یہ سب کیسز، یہ تمام الزامات ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائیں گے۔ اس انتہائی اہم کیس کو کور کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 27 سماعت ہو چکی ہیں اور اب عمران خان جنہوں نے کہ پٹیشن فائل کی تھی، ان کے وکیل نے تو اپنی دلائل دے دیے ہیں۔ مجموعی طور پہ عدالت جس انداز سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت دلچسپی ہے، اب پوری قوم کی دلچسپی ہے، عدالت بھی اس معاملے میں بظاہر یہ 3 رکنی بینچ جو ہے فی الحال تقسیم نظر آتی ہے۔ بالکل کامران صاحب، یہ 3 جو رکنی بینچ ہے یہ مختلف الخیال ججز ہیں اور بہت دلچسپ سوالات کرتے ہیں۔ جو بھی روسٹم پر آئے اور خواجہ حارث سے بالخصوص انہوں نے جب سوالات کیے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے بہت بیلنسڈ ریمارکس تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب کے نام کے اوپر جو نیب ہے اس سے بہت سے غلط فیصلے بھی ہوئے، بہت سے غلط جو ہے وہ اقدامات بھی کیے گئے، لیکن اس ساری صورتحال میں کئی ایسی قانون سازی
سازی بھی نہیں کی جا سکتی جس میں تمام سسٹم کو بلڈوز کر کے آپ ایک ایسی قانون سازی کر دیں جس سے پورا جو احتساب کا نظام ہے وہ متاثر ہو جائے۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احتساب ہونا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے، اس میں عدلیہ، فوج اور باقی تمام اداروں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ کا اہم سوال یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی اس پارلیمانی نظام کی جمہوریت میں وہ سسٹم سے آؤٹ ہو کے وہ کیسے لیجسلیشن میں اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی بھی بات سنی جائے۔ سو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ دو اہم سوالات اٹھائے۔ تیسری رکن ہے جسٹس اعجاز الحسن، وہ بھی اہم ریمارکس دیتے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری سوال ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو تو متاثر کر رہی ہے نہیں کر رہی۔ لہٰذا تینوں جو ججز صاحبان ہیں وہ اہم ریمارکس دیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان میں تو بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں کہ جن میں کہ جو سماعت ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے، کسی میں جو ہے وہ بہت ایڈوانس لیول پر ٹرائل تھا، کسی معاملے میں انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور پھر اس کی جو بھی الزامات تھے ظاہر ہے کہ عدالتیں اس میں سزا یا بری کرنے کا فیصلہ کریں گی، لیکن اس میں بے تحاشا ثبوت اور بڑی محنت سے کئی سالوں کی اس پوری کاوش کے نتیجے میں شواہد اور ثبوت اور ڈاکیومنٹس اور یہ ساری چیزیں جمع کی گئی تھیں۔ تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو کیسز ختم ہو رہے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل تحلیل ہو رہا ہے، یہ تمام معاملات اور یہ ثبوت، یہ شواہد، یہ سب کہیں محفوظ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا؟ کامران صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہی، جب نیب کے وہ افسران جنہوں نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد اور بہت سے رسک لینے کے بعد بہت سے شواہد اکٹھے کیے، بہت سے ایسے ثبوت اکٹھے کیے جس میں انہیں بہت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، ریفرنسز بنائے، انویسٹیگیشنز کی، انکوائریز کی، ملزمان کو گرفتار کیا، بہت سے لوگوں سے دشمنیاں مول لیں، لیکن اب وہ تمام کیسز جو ہیں وہ عدالتیں ریٹرن کر رہی ہیں، واپس کر رہی ہیں نیب کو، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ فورم نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بڑا خلا بھی ہے کہ یہ اربوں روپے مالیت کے یہ کیسز ہیں، ان میں کوئی بری نہیں ہو رہا بلکہ ریٹرن کیے جا رہے ہیں۔ تو اب تمام جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ یہ اتنے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز بنائے گئے، اتنے شواہد اکٹھے کیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انکوائریز، انویسٹیگیشنز ہوئی، ریفرنسز ہوئے، لیکن اب یہ ایک اور جو قانون سازی ہے اس کے ذریعے تمام کیسز کو ریٹرن کیا جا رہا ہے۔ اب ان کا اگلا فورم کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی ابہام ہے۔ یہ کیسز کہاں پر جائیں گے، ٹرائل ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو قانون سازی ہے اس میں ابہام ہے کہ نیب میں ٹرائل نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی دوسرا فورم بھی نہیں بنایا گیا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں اب وہ مشینری بھی نہیں رہی ہے، وہ تمام پروسیکیوٹرز بھی نہیں ہے، وہ تمام جو تحقیقات کار تھے جنہوں نے یہ شواہد جمع کیے وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، اور پھر اس تمام ایک بار پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تمام مٹیریل جو جمع ہوا ہے اس سلسلے میں، اچھا ایک اور چیز یہ کہ گواہان جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ تتر بتر ہو گئے، پورے اس کیسز کے گواہان کی بھی ضرورت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت کا نقطہ نگاہ ہی بدل گیا ہے، جیسے کہ کل ہم نے سلیمان شہباز کے کیس میں دیکھا کہ ایف آئی اے جن کے کہ وہ ملزم تھے، جن کو وہ مطلوب تھے، جہاں پر ان کے خلاف یہ 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس تھے، اس نے عدالت میں ایک لفظ نہیں بولا ان سے، جج صاحب سے، اس حوالے سے کہ یہ ہمیں مطلوب تھے، یہ کبھی ہمارے سامنے پیش نہیں ہوئی، ان کو ضمانت نہ دی جائے، اور بہرحال وہاں پر بھی ان کو بڑا سہل سلسلہ رہا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر جو ہے یہ ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی تھی۔ تو حالات بالکل بدل گئے۔ بالکل کامران صاحب، حالات بدل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے ان تمام تر کارروائیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، وہ تمام لوگ اب یہاں سے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ملزمان تھے اب وہ تمام لوگ پاور کوریڈورز میں ہیں، وہ فیصلہ سازی میں ہیں، وہ تمام لوگ اس وقت کرتا دھرتا ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو تفتیشی افسران ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، یا جو دیگر افسران ہیں، وہ کیسے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، جب تمام تر جو اختیار ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو چند مہینے پہلے انہی کیسز میں ملزم تھے، یا انہی کیسز میں ٹرائل بھگت رہے تھے، یا انہی کیسز میں انکوائریز بھگت رہے تھے۔ سو ایک یکسر تبدیل منظر ہے۔ اگر ہم 6
ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے کا جو منظر دیکھیں تو وہ یکسر مختلف ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو پہلے ٹرائلز بھگت رہے تھے آج وہ تمام لوگ فیصلہ سازی میں کھڑے ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں جو گریڈ 17, 18, 19 کے اگر آفیسرز ہیں, تفتیشی افسران ہیں وہ اور پروسیکیوٹرز ہیں, وہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟ وہ تو عدالت میں مکمل اپنا جواب بھی نہیں دے سکتے, نہ تو وہ کوئی ریکارڈ دے سکتے ہیں, نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے یا نہیں کرنی. حتیٰ کہ ایون وہ عدالت کو کہتے ہیں جو آپ کریں گے مناسب ہوگا, لہٰذا وہ کوئی کلیئر پوزیشن بھی نہیں لے رہے. تو لہٰذا ایسے حالات میں تو نہ کسی کو کوئی ٹرائل کرنا تو دور کی بات ہے, ان کے خلاف تو یہ سپریم کورٹ کی فی الحال ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے کیس چل رہا ہے اور ابھی مخدوم صاحب کے دلائل باقی ہیں, اور اس دوران کچھ ہدایات ان کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے نیب کو جاری کی تھی, جس میں کہ شاید اس ریکارڈ کا تحفظ اور اس حوالے سے کچھ بیسک جو ہدایات اور آرڈرز جو ہیں وہ نیب کو دیے گئے تھے, اور ان کیسز کی تفصیلات بھی پرہیپس سپریم کورٹ نے طلب کی تھی تاکہ ان کے پاس بھی اس کا ایک ریکارڈ رہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. بالکل کامران صاحب, یہ تمام مقدمات, انکوائریز, انویسٹیگیشن, ریفرنسز, انڈر ٹرائل کیسز, ان کی مالیت, ان کے ملزمان, ان تمام کا ریکارڈ سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا جو نیب نے جمع کروا دیا ہے. اور اس کے علاوہ ان تمام کیسز کا بھی جو ان نیب ترامیم کے بعد جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان تمام کا بھی ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور کے اوپر نیب سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی کوئی کلیئر پوزیشن بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ کا موقف کیا ہے, لیکن ان کا یہی موقف تھا کہ جو وفاقی حکومت کے آرگومنٹس ہوں گے ہم اسی کو کیری کریں گے جو اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل دیں گے. لہٰذا نیب بھی اس ساری فیصلہ سازی میں نیب خود کہیں پر ایز انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں کھڑا, بلکہ وہ اس کی تمام تر نظریں وفاقی حکومت کی طرف ہیں.